السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے سامنے آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں۔ اس سے پہلا سبق گزرا الدرس السابع، ساتواں سبق، جس میں کچھ نئے الفاظ آئے تھے، کچھ نیا انداز آیا تھا۔ وہ نیا انداز یہ تھا کہ اس سے پہلے جتنے کلمات گزرے تھے ان میں دونوں کلمے مرفوع ہوتے تھے، یا پھر ایک کلمہ ایسا ہوتا تھا جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا تھا، اس لیے اب وہ کیا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، یعنی اس پر پیش ہے، زبر ہے، زیر ہے، جو ہے وہ ایک ہی حالت اس کی رہتی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ جو کلمات آتے تھے جو بدلنے والے ہوتے تھے، اس کے آخری، یہ جو میں مرفوع اور مقصور اور مجرور کہہ رہا ہوں، اس سے مراد آخری الفاظ، آخری کلمہ، آخری حرف ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نیا سا سبق گزرا ہے ہمارا، آخری حرف کے اوپر، اس کلمے کے آخری حرف کے اوپر زیر آ رہا تھا۔ اس کے نیچے آپ کہیے یا اس سے اوپر کہیے، نیچے زیر آ رہا تھا، اس سے پہلے مرفوع تھے۔ تو اعلیٰ، جیسے المکتب، یہ مرفوع تھا، اس پر پیش تھا، لیکن اس پر اعلیٰ داخل کیا تو علی المکتبی ہو گیا۔ الصف، یہ فا کے اوپر پیش تھا، لیکن اس کے اوپر من داخل کیا گیا اس سے پہلے، تو من الصفی، فا کے نیچے زیر آ گئی۔ ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دو کلموں کو آپس میں جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، بس ابھی تو اتنا سمجھ لیں کہ یہ جب آتے ہیں تو آخری جس حرف پر، جس کلمے پر یہ داخل ہوتے ہیں، اس کے آخر کو یہ زیر دے دیتے ہیں۔ ابھی اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے، اور یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ یہ مکمل یہاں پر بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ تھوڑے تھوڑے سے آ رہے ہیں، آگے آتے جائیں گے تو ہم سمجھتے جائیں گے۔ بس اتنا یہاں پر سمجھنا ہے کہ یہ حروف جارہ جو ہیں یہ 17 ہیں۔ یہ کسی کلمے کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اس کلمے کے آخری حرف پر زیر دے دیتے ہیں۔ ایک بات اور، یہ زیر کی بات آ گئی حروف جر کی، تو بہت سے احباب کی طرف سے یہ پہلے بات آئی ہے، کچھ گرامر کی بھی مشق کی جائے، گرامر بھی ساتھ میں لے کر چلا جائے۔ یہ تو الحمدللہ جو کتاب میں جتنی گرامر ہے نا، اتنی ہی گرامر پر ہمیں فوکس کرنا ہے، اتنے کو ہی دھیان میں رکھنا ہے۔ الحمدللہ یہ کتاب اپنے مقصد کے اعتبار سے پوری ہے، ایسا نہیں ہے کہ گرامر آ نہیں رہے، لیکن وہی بات جو پہلے بھی میں نے کہی تھی کہ گرامر ہیں، لیکن بھاری بھرکم سے اصطلاحی انداز میں نہیں۔ ورنہ ہمارے یہاں ایک مستقل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گرامر کا بوجھ تو لے لیتے ہیں، لیکن اسے زبان سے تطبیق کی شکل مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کتاب بہت اچھے انداز پہ لکھی گئی ہے۔ جہاں پر گرامر بتلانا ہوا ہے وہاں پر صاحب کتاب حضرت مولانا نور عالم خلیل امین صاحب دامت برکاتہ نے اشارہ کر دیا ہے، اور انہوں نے بطور خاص ہدایات کے اندر یہ کہا بھی ہے کہ ہم بچوں پر زیادہ گرامر کا بوجھ نہ ڈالیں۔ یہ گرامر کی بات آ گئی، یعنی آخر میں رفع، نصب، جر، یعنی پیش دینا ہے، زیر دینا ہے، زبر دینا ہے، یہ بطور خاص ایک صاحب نے کمنٹ میں مجھے کہا تھا۔ ابھی بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ کچھ الفاظ یاد ہو جائیں اور ان کو جوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں یاد ہو جائے، اتنا بھی ہمیں معلوم ہو جانا کافی ہے۔ ابھی میں جماعت میں تھا، اس لیے اتنی غیر حاضری بھی ہوئی۔ مخلوط جماعت کی، عرب ممالک کی، اسے عرب ممالک کہیے یا عربی بولنے والے کہیے، بہت سے ممالک وہ ہیں جو عرب میں نہیں آتے ہیں، افریقہ میں آتے ہیں، لیکن زبان ان کی عربی تھی۔ تو اس جماعت میں لوگ تھے سعودیہ کے بھی تھے، کچھ الجزائر کے، عراق کے، اور سوڈان کے، حبشہ کے۔ تو ایک عجیب سی بات میں نے دیکھی، پہلے بھی دیکھی تھی لیکن ابھی محسوس کیا میں نے، کہ وہ زبان بولتے ہیں اور قواعد کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی زبان ہے، وہ جیسے چاہیں استعمال کریں، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ بچوں کو ہم مشق کرانا چاہیں، بچوں کو عربی میں ہم تھوڑا چلانا چاہیں، اس کے لیے بہت مناسب طریقہ یہ ہے کہ ہم ان پر قواعد مسلط نہ کریں۔ بس یہ بتلا دیا جائے مثلا کہ اعلیٰ ہے، اس کے معنی پر ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر آتا ہے، اس کے جس حرف پر داخل ہوتا ہے۔ اب وہ زیر نہ دے تو بھی چلے، بس یہ کہ اسے کہنا ہے کہ میز، کتاب میز پر ہے تو الکتاب علی المکتبی۔ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ مشق، مطلب وہ بولتے ہیں نا آپس میں، تو علی المکتب وقف کر دیتے ہیں، اور وقف ایسا نہیں کہ مطلب آخر کلمہ ہو، بالکل وہاں پر اب رک رہے ہیں، سانس توڑ رہے ہیں تو وقف کریں، نہیں، وہ کہیں بھی وقف کر دیتے ہیں،
بولنے میں درمیان کلمے میں بھی وقف کرتے چلے جاتے ہیں، بس یہ لگتا ہے کہ اعلیٰ، فی، حرف جار وغیرہ جو ہیں یہ اس بس جملے کو اس سے جوڑنے کے لیے ہے، اور مثلاً وہ مفعول بھی بن رہا ہے، اسے نصب ہونا چاہیے تو وہ نصب بھی نہیں دیتے، لیکن بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے گرامر سوچے بغیر۔ تو اس لیے ہم بھی مشقوں میں اتنا زیادہ ان سے مسلط نہ کریں۔ ہاں، جاننا ضروری ہے، چونکہ قرآن و حدیث کے اصل مفہوم کو جاننے کے لیے، قرآن و حدیث کے اصل معنی تک پہنچنے کے لیے ان کا جاننا انتہائی لازمی ہے، لیکن ذہن کو چلانے کے لیے، مشق کے طور پر دوڑانے کے لیے بہت مناسب ہے کہ بس ان کے الفاظ کے کلمات کے معنی ہمیں معلوم ہو اور ہم ان کا استعمال کرنا سیکھ جائیں، پھر ہوتے ہوتے انشاءاللہ گرامر پہ بھی پکڑ مضبوط ہو جائے گی تو آگے ہم آسانی سے کر سکیں گے۔ جیسے مثلا میں نے ان سے ایک جملہ سنا، بہت سنتا تھا، وہ بیان کرتے تھے، میں مترجم کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہوتا تھا، جیسے علینا ان نتبع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی صورته وسریرته وفی اخلاقه وفی معاملته۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسا جملہ ہے، الرسول پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلا، ایسے ہی یہ سی داخل کیا لیکن اس کے بعد سریرت ہی ہونا چاہیے ہمارے اعتبار سے، فی صورت ہو، ان کی صورت، بس یہ ایک مرکب سا جملہ ہو گیا، صورت ہو فی داخل ہوا لیکن اس نے اسے جر نہیں دیا، اخلاق ہو یہ ایک مرکب جملہ ہو گیا، ان کے اخلاق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور یہ مرکب ایک لفظ ہو گیا، اس پہ فی داخل ہوا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، مفہوم تو ادا ہو ہی جاتا ہے، معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور خوب بولتے ہیں وہ اس طرح کی بات، یہاں تک کہ میں نے مطلب یہ نہیں کہ وہ جاہل تھے، کچھ علماء بھی تھے اس کو مطلب گریجویشن کر چکے لوگ، ان سے میں نے بات کی ایسے ہی ہنسی مذاق میں کہ آپ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، تو کہا ہاں معلوم تو ہے لیکن بس ہمارے یہاں چلتا ہے تو ہم چلاتے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم بھی اگر اپنے مدرسوں میں قواعد کو رکھیں لیکن قواعد کو مسلط نہ کریں، بچوں کو بولنے کی آزادی دیں، وہ بولنے لگیں گے تو بولتے بولتے انشاءاللہ وہ اچھا بولنے لگیں گے اور ایک مشق ہو جائے گی، زبان چل جائے گی، ورنہ عام طور سے ہم قواعد میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ قواعد پر محنت کی جائے گی۔ میں معذرت بھی کروں گا ان لوگوں سے جن کو میری یہ بات ہضم نہ ہو رہی ہو، لیکن ایک حقیقت تھی جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ کتاب اور اس کے دوسرے حصے سے ہم بہت کچھ حاصل کریں گے انشاءاللہ، گرامر کا بوجھ ڈالے بغیر۔ مطلب یہ ہے کہ مثلا ہم اردو زبان بولتے ہیں لیکن اردو زبان کی کتنی گرامر عام طور سے لوگ پڑھے ہوئے ہیں، نہیں اچھی بولنے والے لوگ، لیکن گرامر نہیں جانتے لیکن زبان بول رہے ہیں۔ ایسے ہی ہم انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے، ہم گرامر نہیں جان رہے ہوں گے مطلب اصطلاحی بھاری بھرکم سے انداز میں، لیکن ہم بول لیں گے اور انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ تو معذرت کے ساتھ اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔